بھٹی صاحب، اوور آل الیکشن کمیشن کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کی پارلیمانی پوزیشن پر، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ کوئی باقاعدہ پارٹی ڈھانچہ موجود نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ دیکھیے، میں بات شروع کرنا چاہوں گا آپ کے مین سوال پہ آنے سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی اعزاز سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کی، ساروں کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، لیکن آج سے 1 سال بعد کیا اعزاز مجھے یہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ بھائی جان جو 11 مہینے اور 12 مہینے میں نے تجزیہ پیش کیا، میں مجبور تھا، مجھے کسی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور تھی، مجھے کسی نے یہ تجزیہ پیش کرنے پر مجبور کیا، وہ میرے خیالات نہیں تھے۔ کیا یہ کہہ کر پھر اعزاز اس جیو کی سیلری، پروٹوکول، تنخواہ یا جو بھی سہولتیں ملتی ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہہ کر اعزاز اپنے ضمیر کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اور اعزاز کو جتنا میں جانتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دن بھی اس پہ ایسا آیا تو وہ یہ آپشن ضرور لے گا کہ یار میں بولتا ہی نہیں ہوں، میں آج آتا ہی نہیں ہوں۔ یہ وہ ایک باریک سی لائن ہے جہاں ملک کھڑے ہو جاتے ہیں، قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بڑی اور چھوٹی قوموں میں، بڑے اور چھوٹے اداروں میں، مضبوط اور کمزور اداروں میں فرق پڑتا ہے۔ سکندر سلطان راجہ کو کیا چاہیے؟ پورا عمر بیوروکریسی میں گزری، اللہ نے ان کو خاندان کو بڑا کچھ دیا ہوا ہے، ایک باریک سی لائن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ باریک سی لائن کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کی لائن، اللہ کو جواب دے ہونا، اس ملک کو اور اس قوم کو جواب دے ہونا۔ اور اس کو اگر ان ساری چیزوں کو وہ جواب دے نہیں ہو پاتے تو پھر باقی ساری کہانیاں کس سے کہانیاں ہیں؟ کس پہ پریشر نہیں ہوتا اس ملک میں جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے؟ کیا وہ پریشر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل اس پریشر کے ساتھ بہ جائے؟ بہنا پڑتا ہے، مگر کس کاسٹ پہ؟ اگر مجھے اپنی کاسٹ پہ بہنا پڑے گا تو میں بہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں ملک کی کاسٹ پہ بہوں گا اور اس قوم کی کاسٹ پہ بہوں گا تو یہ مجرمانہ غفلت ہوگی اور وہ مجرم ہوگا۔ اب آ جائیں اس بات پہ کہ الیکشن کمیشن کا کردار اوورال۔ مجھے بتائیں، آپ کے سامنے میں سوال رکھ رہا ہوں، آج آپ کے پاس جواب نہ ہو تو کبھی دے دیجئے گا۔ الیکشن کمیشن کا اس موجودہ سکندر سلطان راجہ کے الیکشن کمیشن کا کوئی ایک ایسا حکم یا قدم جس سے تحریک انصاف کو نقصان نہ پہنچا ہو؟ کوئی ایک ایسا الیکشن کمیشن کا حکم یا اقدام جس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہو؟ کوئی الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے کبھی ایسا لگا ہو آپ کو، الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے، کہ جو کچھ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے ساتھ کر رہا ہے وہی باقی جماعتوں کے ساتھ کر رہا ہے؟ کبھی ایسا لگا ہو؟ اچھا، اس الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ چھین لی تحریک انصاف سے، حالانکہ لیول پلینگ فیلڈ دینا کس کا کام تھا؟ اس الیکشن کمیشن کا۔ اچھا، اس الیکشن کمیشن نے بلہ چھین لیا، پارٹی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا، اور پارٹی بن کر پشاور ہائی کورٹ گیا اور سپریم کورٹ گیا، حالانکہ 14 ووٹر جن کے فائز عیسیٰ قاضی صاحب وہ جو آگے کھڑے ہوئے تھے، اکبر ایس بابر اور باقی سارے، ان کے تحفظ ہو گئے، کروڑوں ووٹر کا تحفظ نہ ہوا۔ اس الیکشن کمیشن نے کیا کہ چپ رہا، خاموش رہا، کمزور رہا، غائب رہا، لیکن کیا کیا نہ ہوتا رہا تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد۔ اچھا، پھر اس کے صرف اس کی نظر میں ایک پارٹی ہے اس ملک میں جس کا سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ممنوعہ فنڈنگ کو لے لیں، تحریک انصاف، لمبا 8 سال بعد فیصلہ ہوا، نہیں ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے، لیکن باقی پارٹیوں کے پڑے ہوئے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کے۔ کبھی کوئی سنا ہو کہ کسی کو نوٹس دیا ہے کہ آپ کا آڈٹ کرنا ہے پارٹی کا؟ اچھا، پارٹی الیکشن کا علم صرف تحریک انصاف۔ باقی مجھے بتا دیں کوئی ایک پارٹی بھی جس نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ہم نے عین جمہوری اصولوں کے مطابق کیا ہے اپنا پارٹی الیکشن۔ اچھا، توشہ خانہ پر یہ الیکشن کمیشن عدالت بن گیا عمران خان پر، اور عمران خان کو خائن، مجرم، جھوٹا تک کہہ کے سزا سنا دی اور فوجداری مقدمے میں بدل دیا۔ اور جب اس الیکشن کمیشن کو توہین محسوس ہوئی کہ ہماری توہین ہوئی ہے، وہ آگے سے تحریک انصاف کا کوئی بندہ نکلتا تھا اور اڈیالہ جیل جا کر سماعتیں فرمائی۔ ایک دن عدالت نے کہا جھنڈے لگا کے اڈیالہ جیل چلے جاتے اور کوئی کام نہیں ہے، سارے کام مک گئے ہیں،
آپ کے سر پہ الیکشن کا کام ہے اور اس وجہ آپ ادھر اڈیالہ جیل میں سماعتیں فرما رہے ہو. اچھا چھوڑ دیجئے تحریک انصاف کو جناب اسپیکر. تحریک انصاف وہ اعزاز کی بات میں بھی پناہ لے لیتا ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں. مجھے یہ بتائیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ کیا کوئی اس نے ہماری خارجہ پالیسی بنانی ہے؟ کوئی داخلہ پالیسی بنانی ہے؟ میرے گھر اس نے گندم پہنچانی ہے؟ آپ کے گھر اس نے بجلی کا بل پہنچانا ہے؟ یہ جو ہم جیونکیں بن کے یہ ہمارے ادارے جو ہمارا خون چوستے ہیں اس غریب ملک کا، اس الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ ایک کام الیکشن کروانا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بلدیاتی انتخابات یہ کروا سکا؟ نہیں. اچھا کراچی بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں، بدترین دھاندلی ہوتی ہے، اقلیت اکثریت میں بدل جاتی ہے. اس الیکشن کمیشن نے کیا کام کیا؟ کچھ کیا نہیں. اچھا 2 صوبوں کا الیکشن آتا ہے اور پنجاب اور کے پی کا، یہ الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ اچھا وفاق کا الیکشن آتا ہے، یہ الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ اچھا اور پھر 76 سالہ تاریخ کا بدترین الیکشن کروایا ہے یہ 8 فروری 2024 کا، اور وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ الیکشن کمیشن. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ مخصوص نشستیں جس پہ آپ نے کہا، کوئی آئین کی شک مجھے بتا دیں کہ اگر یہ تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں نہیں ہیں، مان لیتے ہیں ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ ان کی ہیں ہی نہیں، تو کوئی آئین ایسا مجھے بتا دیں کہ دوسروں کو دینے کے دوسری پارٹیاں بھی بن جائیں اور ان کو یہ بانٹ بھی دی جائیں. کس نے بانٹی؟ اس الیکشن کمیشن نے. اچھا چھوڑ دیجئے یہ سیاسی باتیں بھی، جیسے پہلے تحریک انصاف کو چھوڑا پھر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سپریم کورٹ چلتے ہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت. عمر عطا بندیال صاحب کی بھی سپریم کورٹ اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی بھی سپریم کورٹ، اور ان دونوں سپریم کورٹس پر پورا ملک غالباً متفق ہوگا. کوئی عمر عطا بندیال صاحب کو لائک کرتے ہوں گے، کوئی فائز عیسیٰ قاضی کو لائک کرتے ہوں گے. دونوں سپریم کورٹ متفق ہیں کہ اس الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور 3 دفعہ کی ہے. 3 دفعہ آئین کی خلاف ورزی کا مطلب ہے آئین توڑنا. آئین کیا ہے؟ سب سے بڑا، آپ کہتے ہیں ہر جمہوریت پسند کہتا ہے ہمارا سب سے بڑا دستاویز. کس نے توڑا ہے؟ اس الیکشن کمیشن نے. قاسم سوری اگر مجرم ہے، عارف علوی، عمران خان، تو آپ ان کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں اور ہر روز بات کرتے ہیں. اس الیکشن کمیشن کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آئینی ادارہ ہو کر آئین توڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ساتھی بھٹی صاحب باقی 41 آزاد ارکان جو ہیں، جناب اسپیکر آخری 2 باتیں. اسی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ووٹر کے حقوق کا محافظ تھا، ووٹر کے حقوق کا مخالف ہوا. اسی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے اس نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا. اسی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے اس نے آئین کی نئے سرے سے تشریح کی. اسی سپریم کورٹ نے اس الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ اپنے کاموں کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پارٹیاں مطمئن نہیں، اپنے کام میں ہو نہیں سکتا، قوم بحرانوں میں، اور اوپر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود سینہ زوری سے بیٹھ کے وہ مجھے بھاشن دے رہے ہیں اور آج پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس سے کوئی تحریک انصاف کو نقصان نہیں ہوتا. تحریک انصاف کو جو نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں ایسے ادارے، یہ ملک جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے الیکشن کمیشن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پریشر ہے، بڑا دباؤ ہے، میں بڑا باضمیر آدمی ہوں، تو آپ آفتاب سلطان والا بھی ایک آپشن موجود تھا کہ آپ وہ لے لیتے. تو یہ ملک کو کمزور کیا اس الیکشن کمیشن نے، اس قوم کو کمزور کیا اس الیکشن کمیشن نے. آج مجھے گلی محلوں میں چلے جائیں، کسی کا اس الیکشن پر کوئی یقین ہو یا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس جمہوریت جو جس کے یہ دعوے دار ہیں اس کو کمزور کیا اور ووٹ کی عزت کو کمزور کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ الیکشن کمیشن ہے، اور ساری عمر اس سوالوں کے جواب دیں گے. باقی وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، وہ آئینی ادارہ ہیں، ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں فیل ہو. بھٹی صاحب آپ سے اس پر مزید بھی بات کریں گے. اعزاز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اس کے بعد ہم مظہر صاحب کے پاس جائیں گے. میں نا بھٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے براڈلی بالکل متفق ہوں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کا بحران ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں جو باتیں انہوں نے سوال اٹھائے ہیں بڑے بنیادی سوال ہیں اور یہ بالکل ٹھیک سوال ہے. لیکن میرا ایک بھٹی صاحب سے سوال ہے اور میں جاننا چاہوں گا کہ کیا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ہے یا چیف الیکشن کمشنر ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کو ہٹا دیں گے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ختم کر دیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں وہی بات کہتا ہوں کہ اصل میں ہم ایلیفنٹ ان دا روم کی بات نہیں کرتے،
ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، اور ہمیں سب کو پتا کہ ایلیفنٹ ان دا روم کون ہے. کیا ایلیفنٹ ان دا روم چیف الیکشن کمشنر ہے؟ اس سے پہلے جو چیف الیکشن کمشنر تھے جنہوں نے اسی کا جواب لیں گے بھٹی صاحب سے بھی اور تفصیل سے تجزیہ حاصل کریں گے مظہر عباس صاحب کا بھی.